الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم نے اس پروگرام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کرنی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کے بارے میں بھی بات ہوگی اور کلام بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ سے گزارش ہے آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج میں خوب اضافہ ہوگا. آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. آپ جانتے ہیں کہ درود پاک کی فضیلت ہم آپ کو اپنے پروگرام کے شروع میں بیان کیا کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا. کتنی بار درود پاک پڑھا بچوں؟ 100 مرتبہ. فرمایا جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی پیاری فضیلت ہے. اور ساتھ ہی حدیث پاک کے اندر جہاں یہ بات کہی گئی وہاں یہ بات بھی کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اسے روز قیامت شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیں مل کر ہم بھی درود پاک پہ شامل ہوتے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آئیے درود پاک کی فضیلت کے بعد شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں غلام طہا اتاری بھائی موجود ہیں. غلام طہا بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. جی غلام طہا بھائی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی، واہ کیا جود و کرم ہے، شجبت گا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے، شجبت گا تیرا. نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. باغا کیا جود و کرم ہے، شجبت گا تیرا. نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا.
شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جو دو کرم گئے شگبت گا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جو نبی پاک علیہ السلام سے مانگنے والا ہوتا ہے وہ نہیں سنتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں جو ہے وہ زندگی کی ہماری پریشانیوں کو دور کرے، زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری روحانی، دینی اور دنیاوی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہم آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کے واقعات بیان کر رہے ہیں، کئی معجزات، کئی واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے، اور ہمارا جو پچھلے کئی ایپیسوڈ سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو حدیبیہ کے بعد کے کچھ واقعات جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ہم نے آپ کو بیان کیا تھا، ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، ایک ایگریمنٹ کے اوپر کچھ شرائط جو ہیں وہ طے کی گئی تھی، اور ایک معاہدہ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ پیارے پیارے بچوں، جب یہ معاہدہ ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے، یہ سن 6 ہجری کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اب یہ ارادہ فرمایا کہ اب جو ہے وہ دنیا بھر میں دین اسلام کے پیغام کو عام کیا جائے، اور بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں، بڑی بڑی جو ریاستیں ہیں، بڑی بڑی جو سلطنتیں ہیں، ان کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے لیٹرز لکھے، خطوط لکھے، اور وہاں کے بادشاہوں کو دین اسلام کی طرف بلایا اور دین اسلام کے پیغام کی دعوت دی۔ ہم آپ اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر جو ہمارا یہ سیگمنٹ تھا، اس میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہرقل بادشاہ جو کہ کیسر روم یعنی روم کا بادشاہ تھا، ملک روم کا یہ بادشاہ تھا، اور بہت پاورفل یہ ملک تھا، اور اس کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہرقل۔ اس کے پاس گئے تھے، اور پھر ہرقل بادشاہ نے اپنے دربار میں نبی پاک علیہ السلام سے متعلق کچھ کراس کوسچنز کیے تھے، کچھ سوالات کیے تھے، اور ان کے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن بعد میں وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے ان سوالوں کے جو ہے وہ جوابات دیے تھے، اور پھر ہم نے آپ کو کئی سوالات اور جوابات وہ بیان کیے تھے۔ آئیں اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ سوالات کے بعد ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہاں میں پہلے ایک بات اور بھی کر دیتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو بیان کیا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر پہنچے تھے وہاں پر، ہے نا، یہ لے کر گئے تھے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ سوالات کیے گئے ہرقل بادشاہ کی جانب سے، اور جوابات دیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے۔ ہرقل بادشاہ نے جب یہ ساری باتیں سنی، سوالوں کے جوابات جب اس نے سنے، تو اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے ان کے خاندان کو شریف بتایا، کیونکہ پوچھا گیا تھا نا ان کا خاندان کیسا تھا، انہوں نے جواب دیا تھا کہ وہ تو شریف خاندان کے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے ان کا خاندان شریف بتایا، اور تمام انبیاء کرام کا یہی حال ہے کہ انبیاء کرام ہمیشہ اچھے خاندانوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کے خاندان میں کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص اوروں کی نقل اتار رہا ہے، یعنی اگر پہلے ان کے خاندان میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو پھر میں کہتا کہ انہوں نے تو ان کی نقل اتاری ہے۔
پھر اس نے کہا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا ہے، کوئی بادشاہ تھا ہی نہیں ان کے پرانے خاندانوں میں، جدی پشتی کوئی خاندان نہیں، کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی کہ بھئی کوئی ان کی اس میں جدی پشتی کے اندر کوئی بادشاہ گزرا ہے، اگر یہ بات درست ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ یہ شخص اپنے بڑوں کی بادشاہت چاہتا ہے۔ آپ مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا تھا وہ خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ بھائی انسانوں سے بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس سے کسی کے بارے میں کوئی پوچھے تو وہ کسی کے بارے میں جھوٹ بات نہیں کرتا۔ جب وہ انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہا تو خدا کے بارے میں وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اچھا، پھر آپ کہتے ہو کہ کمزور لوگوں نے اس کے دین کو قبول کیا ہے، تو سن لو، ہمیشہ اسٹارٹنگ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے جو فالوورز ہیں وہ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ کمزور لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کا پیغام پھیلتا جاتا ہے، اور جو پاورفل جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ دامن اسلام سے یا جو بھی ان کا دین ہوتا ہے اس سے وابستہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کے فالوورز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ وہ صرف ایک رب کی عبادت کرنے اور جھوٹے خداؤں کی عبادت سے منع کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ سن لو، آپ نے جو کچھ بھی ان کے بارے میں کہا، اگر تو وہ ساری کی ساری باتیں ٹھیک ہیں تو وہ عنقریب اس جگہ کے مالک ہوں گے کہ جہاں اس وقت میں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ساری دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے۔ ہاں، وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ روم بھی جو ہے نا اس کے بھی مالک بن جائیں گے۔ یہ مالک بن جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے وہ یہاں پر بھی غالب آ جائے گا، پھیلتے پھیلتے یہاں پر بھی دین غالب آ جائے گا، روم کے اندر بھی دین اسلام کی بہاریں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہرقل بادشاہ نے اپنی گفتگو کے بعد کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک خط میرے پاس لایا گیا ہے، اب مجھے وہ خط پڑھ کر سنایا جائے۔ ابھی تک خط کھول کر پڑھا نہیں گیا، خط لے کر گئے ہیں اور اس سے پہلے یہ ساری کنورزیشن ہو رہی ہے، کچھ یہ بات چیت ہو رہی ہے، وہاں سے کچھ کراس کوسچن ہو رہے ہیں، یہاں سے جوابات دیے جا رہے ہیں، اور یہ چیک کیے جا رہے ہیں کہ بھئی اب خط پڑھنا بھی ہے نہیں پڑھنا ہے۔ ایسا تھوڑی ہر بندے کا خط پڑھ دیا جاتا ہے، تو وہ چیک کر رہا تھا۔ اب جب وہ ہرقل بادشاہ نے ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اس کو سمجھ آیا کہ بھئی واقعی کوئی صحیح بات ہے، سن لینی چاہیے بات۔ تو اب اس نے کہا کہ بھائی وہ خط کہاں ہے، وہ لیٹر کہاں ہے؟ تو وہ لیٹر جو ہے وہ لایا گیا، اور اب وہ خط جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خط تھا وہ ہرقل بادشاہ کے دربار میں پڑھ کر سنایا گیا۔ اب اس خط میں کیا تھا یہ آپ کو بیان کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں، کہ بھئی اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے کیا جو ہے وہ اس کو پیغام دیا تھا، اور کیا باتیں تھیں جو کہ نبی پاک علیہ السلام کی جانب سے لکھ کر وہاں پر بھیجی گئی تھی۔ جب ہمارا اگلا ایپیسوڈ آئے گا اس میں جب یہ سیگمنٹ آئے گا اس میں آپ کو بیان کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے حل صرف یہی ہے۔ بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سعد اتاری بھائی، اور ان کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سعد بھائی ہمیں کیا بیان کر رہے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک برائی ادب نہ کرنا بھی ہے بچوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ادب کے سبب انسان ترقی حاصل کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کرتا ہے، جبکہ بے ادبی یعنی ادب نہ ہو تو انسان کامیابیاں حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ بچوں، علم کی بے ادبی کرنے والا علم کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ اپنے استاد کی بے ادبی کرنے والا علم حاصل کرنے کے باوجود دوسروں تک پہنچانے میں ناکام رہتا ہے۔ بزرگوں کی بے ادبی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جیسا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ اور ابن سقا ایک بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ غوث پاک نے تو ادب کی وجہ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، مگر ابن سقا بے ادبی کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں جن لوگوں کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے ان کا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین آمین آمین۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ایک مسئلہ آپ کو بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ
بے ادبی کی جا رہی ہوتی ہے بعض اوقات. اچھا بے ادبی جو ہے وہ مختلف چیزوں کی ہوگی. بعض اوقات کیا ہے کہ والدین کی بے ادبی کی جا رہی ہے, بعض اوقات کیا ہے اساتذہ کرام کی بے ادبی کی جا رہی ہے, بعض اوقات کیا ہے کتابوں کی بے ادبی کی جا رہی ہے, بعض اوقات کیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ والوں کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں, بزرگوں کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ بندہ جو کامیاب ہوتا ہے نا وہ ادب سے کامیاب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا ایک اور سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں. سنت کی کرنیں سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سی سنت, اور سنت کے کچھ دنیاوی فوائد بھی بیان کرتے ہیں, اس کو کرنا کس طرح ہے وہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں. تو آج ہم جس سنت کے بارے میں سیکھیں گے وہ سنت ہے مسواک کرنا. کیا کرنا؟ مسواک کیا چیز ہوتی ہے دیکھیے آپ نے, مسواک ہوتی ہے, یہ دیکھیں مسواک کرنا. آپ یہ مسواک بھی مختلف قسم کی آتی ہیں, پیلو کی مسواک آتی ہے, اسی طرح جو ہے وہ زیتون کی مسواک آتی ہے, اور بھی مختلف قسم کی مسواک آتی ہیں, جھاگ والی مسواک آتی ہے, ایسی مسواک ہوتی ہے آپ اس کو کریں گے تو اس میں جھاگ نکلتی ہے. تو مختلف قسم کی مسواک آتی ہیں, کوئی بھی آپ مسواک کر لیں گے تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا. پیارے پیارے بچوں, مسواک کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. ٹوتھ برش بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, سنت کیا ہے؟ مسواک. ہاں اس کا کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا, وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں آگے چلتے ہیں. پیارے پیارے بچوں, مسواک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ مسواک کو اب آپ جیسے چاہیں پکڑیں اور اس حساب سے کرنا شروع کر دیں. تو مسواک کو کرنے کا ایک پورا طریقہ کار ہے. یہ مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے, اور اس کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے, کس طرح آپ اس سے اپنے دانتوں کو صاف کریں گے, آئیں آپ کو بیان کرتے ہیں. پیارے پیارے بچوں, مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھنگلیاں, یعنی کہ سب سے چھوٹی جو انگلی ہوتی ہے, یہ جو چھوٹی والی انگلی ہوتی ہے نا, اس کو چھنگلیاں کہتے ہیں. تو سب سے چھوٹی والی انگلی اس کے نیچے, اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر, اور انگوٹھا سرے پر ہو. اب کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ پکڑنے کا طریقہ کار ہے. یہ دیکھیں, اگر ہمارے کیمرہ مین بھی دکھا سکیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی انگلی سب سے نیچے ہے, انگوٹھا آپ نے اس کے اوپر ٹاپ پر رکھا ہے, اور یہ 3 انگلیاں اس کے اوپر آ گئی ہیں, بیچ میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یوں کر کے آپ نے اس کو پکڑنا ہے, یوں کر کے مسواک جو ہے وہ کرنا, یہ ادب کے بھی خلاف ہے, اور علماء کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا اور اس سے منع کیا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے اپنی جو چھوٹی انگلی ہے, چھنگلیاں اس کو نیچے رکھنا ہے, 3 انگلیوں اوپر آئیں گی, اور آپ کا انگوٹھا اس کے سرے کے اوپر پیچھے کی سائڈ پر آ جائے گا. اب آپ اس کے بعد اچھے طریقے سے دانتوں کے اندر مسواک کو کر سکتے ہیں. اور یہ تو میں نے آپ کو مسواک پکڑنے کا طریقہ کار بیان کیا. اب آگے چلتے ہیں. پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں میں کریں, اوپر کے دانت سیدھی جانب کے, رائٹ سائڈ کے. پھر اس کے بعد جو لیفٹ سائڈ کے اوپر کے دانت ہیں ان میں مسواک کریں گے. پھر سیدھی طرف کے نیچے کی جانب وہاں کریں گے. پھر الٹی طرف کے جو آپ کے نیچے کی جانب کے دانت ہیں ان کی طرف مسواک کرنا. یعنی کہ سمجھ لیں کہ پہلے اوپر کو آپ نے نمٹا دینا ہے, اوپر کے جو سیدھی سائڈ کے دانت ہیں ان میں مسواک کر لیجئے. پھر لیفٹ سائڈ کے جو اوپر کے دانت ہیں ان میں مسواک کر لیجئے. پھر نیچے کے جو آپ کے رائٹ سائڈ کے ہیں ان میں, پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ کے جو آپ کے نیچے کے دانت ہیں ان میں آپ نے کر لینا ہے. پیارے بچوں, جب بھی مسواک کرنی ہو تو کم از کم 3 بار کیجئے. کتنی بار کیجئے؟ 3 دفعہ اچھے طریقے سے کیجئے, اور ہر بار دھو لیجئے. ٹھیک ہے, مسواک کرنی چاہیے کہ اس کے بہت سے فائدے ہیں. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے, میموری اسٹرانگ ہو جاتی ہے. سنیں کیا ہے. نمبر 1 فرمایا مسواک کرنا. کیا کرنا؟ مسواک کا استعمال کرنا. ہاں, دانتوں کو مسواک سے صاف کریں, میموری تیز ہوگی. نمبر 2 روزہ رکھنا. اور نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت کرنا. قرآن پاک کی تلاوت کرنا. یہ 3 کام ایسے ہیں. کون کون سے کام ہیں آپ بتائیں گے؟ بتائیں مائک پہ. مسواک کرنا, روزہ رکھنا,
कुरान पाक की तिलावत करना। सुभान अल्लाह। ये 3 काम ऐसे हैं जो हाफ़िज़े को मजबूत करते हैं और बलगम को दूर करते हैं, गला साफ़ करते हैं। कुरान पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपका गला भी साफ़ हो जाएगा, नज़र भी साफ़ होगी, नज़र भी तेज़ होगी, सवाब भी मिलेगा। सवाब का सवाब है, सुन्नतों के ऊपर अमल भी इन सारी बातों से हो ही रहा है। अगर करते रहेंगे अमल तो सवाब भी मिलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेकर चलते हैं और शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम का सबसे आखिरी सेगमेंट, जिसका नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। अल्फाज मोती हैं, जवाब अनमोल है, एक्टिविटी वाला सेगमेंट है। आइए इसकी जानिब बढ़ते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। अल्फाज मोती हैं, जवाब अनमोल। करना क्या है, आपको यहाँ पर कितने बोर्ड नजर आ रहे हैं? 2 बोर्ड नजर आ रहे हैं ना, 2 बोर्ड नजर आ रहे हैं। एक बोर्ड वो है जो कि वाइट बोर्ड है, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एक बोर्ड आप देख रहे हैं कि जिसके ऊपर यहाँ पर बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, करना यह है कि जिस बॉक्स में अल्फाज लिखे हुए हैं, इन अल्फाज में से आपने तलाश करना है जोड़ जोड़ कर एक मुकम्मल जुमला। ठीक है, और जुमला आप जब बना लेंगे, सोच लेंगे कि भाई जुमला मुकम्मल हो गया है, तो आपको हम देंगे मार्कर और आपने वाइट बोर्ड के ऊपर उसको लिख देना है। और यूं आप एक प्यारी सी बात हमारे किड्स मदनी चैनल के प्यारे प्यारे नाजरीन को, बच्चों को सिखाने में कामयाब हो सकेंगे। तो करते ये हैं कि जो राइट साइड पर बच्चे, इनको टीम ए कर लेते हैं और जो लेफ्ट साइड पर बच्चे बैठे हैं इनको टीम बी कर लेते हैं। ठीक है जी, ए पहले आता है, लिहाजा बढ़ते हैं टीम ए की जानिब और देखते हैं कि टीम ए से कौन कौन से बच्चे आएंगे, हाथ उठाएंगे। चलें आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद उस्मान रज़ा अत्तारी। मोहम्मद उस्मान रज़ा अत्तारी। उस्मान भी मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आए हैं, माशाल्लाह तजर्बा है, एक्सपीरियंस भी है, कई एक्टिविटीज़ में हमारे साथ शामिल रहे। कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो माइक आप मुझे देंगे और मार्कर हम आपको देंगे और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उस्मान भाई ने लगता है कुछ जुमला पहले से सोचा हुआ था, माशाल्लाह, क्या बात है। नमाज के बारे में कुछ लिख रहे हैं। कितनी नमाजें मुसलमानों पर फ़र्ज हैं? 5। अरे ऊंची आवाज़ में जवाब दें। 5 नमाजें मुसलमानों पर फ़र्ज हैं। एक हदीस पाक है, उसका खुलासा इन्होंने लिखा है। यहाँ तशरीफ़ लाएंगे आप उस्मान भाई? कर लिया कंप्लीट? चलें मार्कर आप मुझे देंगे सीधे हाथ से और माइक आप ले लीजिए और उसके बाद आप बताएंगे क्या लिखा है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज है। ठीक है जी, नमाज मोमिन की मेराज है। ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त लिखी है। अस्सलातु मेराजुल मुमिन, एक हदीस पाक है, उसका ये तर्जमा है कि नमाज मोमिन की मेराज है। यहाँ ये अल्फाज कहाँ लिखे उस्मान भी, ज़रा ये मेंशन कर देंगे आप। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज है। उस्मान भाई आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे उस्मान भाई। बिल्कुल आपने दुरुस्त जो है वो जुमला लिखा है और माशाल्लाह देखें जिस तरह इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा है, सारे बच्चे जो भी आएंगे वो इसी तरह बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब और देखते हैं कि टीम बी से कौन से बच्चे आना चाहेंगे। काफ़ी सारे बच्चों ने हाथ उठा रखा है। चलें आप जी, अपना नाम बताएंगे आप? मोहम्मद अरहम रज़ा अत्तारी। मोहम्मद अरहम रज़ा अत्तारी। अरहम भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी माशाल्लाह। कर लेंगे मार्कर हम आपको देंगे और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखते हैं अरहम भाई कौन सा जुमला कंप्लीट करते हैं। अरहम भाई थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे। जबले सौर के ताल्लुक से कोई बात होने जा रही है। चलें जी, काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10 9 8 7। चलें जी, 7 पर ही रुक जाएंगे क्योंकि अरहम भाई ने जुमला कंप्लीट कर लिया है। अरहम भाई यहाँ तशरीफ लाएंगे और मार्कर आप मुझे दे दीजिए और माइक आपके पास आएगा और आप बताएंगे कि आपने क्या जुमला लिखा है। जबले सौर मक्का शरीफ में है। जबले सौर मक्का शरीफ में है। इसको सूर नहीं पढ़ना, बाज़ लोग इसको सूर पढ़ रहे होते हैं, जबले सूर पेश के साथ पढ़ रहे होते हैं। जबले सौर मक्का शरीफ में है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। यहाँ ये अल्फाज कहाँ लिखे हैं आप ये मेंशन करेंगे। जबले सौर मक्का शरीफ में है। जबले सौर मक्का शरीफ में है।
آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. جبل ثور یہ وہ پہاڑ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو اسی پہاڑ کے اوپر تشریف لے کر گئے تھے, اور یہاں ایک غار تھا جس کو غار ثور کہا جاتا ہے. نبی پاک اسلام نے وہاں پر اسٹے کیا تھا, کچھ راتیں وہاں پر, کچھ دن وہاں پر آپ نے قیام کیا تھا, وہاں ٹھہرے رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے مدینہ منورہ کی طرف اپنے سفر کو آپ نے دوبارہ شروع کیا تھا. تو یہ وہ مبارک پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگنے کا شرف حاصل ہوا تھا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو ان مبارک مقدس مقامات کی بادب حاضری بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں, گھڑی ہمیں بتا رہی ہے کہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, تو اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جاتے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز آپ سے اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہمارے پروگرام کی پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں شامل رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. Life of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Life of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. हमारे प्यारे आका की जिंदगी. बच्चों का मदनी चैनल.